بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیت کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہی زمین آسمان میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اس کی فضیلتوں کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ فرشتے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اس کا عمل کو مکمل عمل کرنے والے کے لیے خیر کرتا ہے۔ اس کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہی آیت جو سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، جس سے سارے فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرنے لگ گئے تھے، یہ وہی آیت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیروں پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو اسرافیل علیہ السلام پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مطلب لاٹھی پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو قرآن پاک نے نازل فرمایا ہے، مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ ہم اس آیت کا علم بھی نہیں ہے، نہ قدر ہے۔ ہم میں سے بہت لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کس آیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ وہی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ آپ نے سب کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا سنا ہوگا۔ یہ مکمل بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو بتا دوں، اس کا طریقہ کچھ الگ ہے پڑھنے کا، اور آپ کو اس کے فائدے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں 3 عمل میں بسم اللہ شریف کے بیان کرنے والے ہیں، جس کو آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ میں نے آج تک آپ کو جتنے بھی عمل بنائے ہیں، ان تمام عملوں کا یہ بادشاہ ہے، یہ جانیں گے تو آپ اللہ نے بسم اللہ شریف کو نازل فرمایا تو فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے، پانی ٹھہر گیا، پہاڑ جھک گئے، ہوا رک گئی۔ بسم اللہ شریف کے 3 عمل جو سب سے تیز اور اثردار ہیں، ان میں سے ایک بھی کوئی بھی عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نورانی طاقت اتنی بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ آپ خود اپنے لیے جو مانگیں گے آپ کو وہ مل جائے گا۔ آپ کسی اور کے لیے کوئی بھی دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ بسم اللہ میں ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ اللہ میں 99 نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ ان 99 ناموں میں سے ایک یا 3 نام بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ ایک اللہ، دوسرا رحمان، تیسرا رحیم۔ جب بندہ بسم اللہ کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو ان 3 ناموں سے پکارا کرتا ہے۔ جب ہمارے حضور پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت کا کوئی بھی حمد کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا گیا جائے تو وہ کام ادھورا ہے۔ اللہ میں کہا اس کام کا کوئی قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی عادت نہیں بناتے ہیں ہم اپنے اندر۔ جس کھانے میں بسم اللہ پڑھ کر کھایا نہیں جایا تو اس میں برکت ڈالی نہیں جاتی ہے اور شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ کھانے میں پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کے کھانے میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ جس تھالی میں کھانا کھائیں گے تو شیطان بھی اسی تھالی میں کھانا کھائے گا۔ اور پانی بھی بیٹھ کر پینا چاہیے آپ کو۔ رات کو سونے سے پہلے دروازہ بند کر لیا کریں۔ رات کو بسم اللہ شریف پڑھ کر ضرور سویا کریں۔ شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا جس
کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو وہ کام گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی نورانی کی جاتی ہے اور شیطان پڑھنے والے سے الگ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان ابن السلام آدم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ بسم اللہ شیطان اور ابن آدم کے بیچ کا پردہ ہے۔ اس لیے ہم بستری کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ جیسا کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے من میں کبھی بھی ہم بستری کرنے کا من ہوتا ہے تو ہم بغیر بسم اللہ پڑھے ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان بھی ہم بستری کرتا ہے، تو ضرور بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ شیطان کو انوالو نہیں کرنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ ضرور پڑھ لیا کریں بسم اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث میں جو شخص اللہ کا نام لے کر وضو یعنی کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اس کے تمام حصوں میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے 2 گنا ثواب اس کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے وضو کرنے کا، اور یہ آپ کا پاک ہونے کا ثواب بھی اس میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو وضو کرنے سے پہلے آپ لوگ بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ اس کے کام میں برکت نہیں دیتا ہے جو بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنا کام شروع نہیں کرتا ہے، تو اللہ اس سے کام میں برکت عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے کرے، اس سے آپ کو جسم کے گناہ بھی بھول جائیں گے۔ یہ بسم اللہ پڑھنے کی کچھ فضیلتیں ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو یہ 3 فضیلتیں پڑھنی ہیں۔ بسم اللہ شریف عمل بتانے والے ہیں جس کی فضیلتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ اور پوری بسم اللہ جان لیتے ہیں کس طریقے سے پوری بسم اللہ پڑھی جاتی ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یا کسی کام کو بھی انجام دینے سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 رکوع ہوتے ہیں، یعنی کہ 19 الفاظ ہوتے ہیں۔ ہر الفاظ کا ایک الگ فرشتہ ہے۔ بسم اللہ شریف کے عمل کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ 3 عمل ہیں، آپ کو سن لیجئے، آپ سمجھ لیجئے۔ ہر عمل کا الگ طریقہ ہے اور ہر عمل کے الگ فائدے ہیں۔ 107 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس عمل کو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تیسرا عمل تمام اعمالوں کا بادشاہ ہے، تو تیسرا عمل آپ ضرور سن کر جائیں۔ پہلا وظیفہ اس طریقے سے ہے، یعنی کہ پہلا عمل اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے آپ کو شروع میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر 107 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اس طریقے سے 107 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر کار میں آپ کو وہی درود شریف پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، یعنی کہ 7 مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھ لینی ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام بنتا ہوا بگڑ جائے اور آپ اس عمل کو روزانہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا تمام بگڑے ہوئے کام آپ کی مرضی کے مطابق چلنے لگیں گے۔ آپ کے حاجتیں اور مرادات اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائیں گی، لیکن آپ کو ایک وظیفہ کرنا ہے روزانہ، تو آپ بہتر ہے آپ صبح اٹھ کر اس عمل کو کریں، اس کے بعد کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پورے دن جو بھی کام کریں گے ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق بنتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا وظیفہ ہے 190 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ چلیے جان لیتے ہیں 190 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس کو آپ 11 دن لگاتار کرنا ہے۔ 11 دن میں آپ کو عمل مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ پورا ہو جائے گا۔ پوری زندگی نہیں کرنا ہے، صرف 11 دن ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو شروع میں
3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेनी है और फिर 190 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपको 190 मरतबा आपको पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है। 11 दिन लगातार करना है। अल्लाह आपको उसके दुश्मन से महफूज रखेगा तो इंशाअल्लाह उसके कभी भी नहीं भगा सकता। उसकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बरकत के लिए अमल बहुत मुफीद है। कोई इंसान चाहता है तो उसके दौलत, शोहरत, इज्जत, मोहब्बत सब मिल जाएगी। सिर्फ आपको 190 मरतबा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमान आपको 190 मरतबा पढ़ना है। बस इतना सा वजीफ़ा है। आपको अगर कोई इज्जत नहीं देता तो सब इज्जत देने लगेंगे। आपके रिश्तेदार आपके साथ उठना बैठना हो जाएगा। तो आप इस वजीफ़े को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह उसके घर में दौलत की बेशुमार दौलत होगी। वो खुद हैरान हो जाएगा कि उसके घर में इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। हर इंसान उससे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। दौलत मिलेगी, इज्जत मिलेगी और मोहब्बत भी मिलेगी। आखिर अमल के बारे में हम बता करने वाले हैं। ये अमल तमाम अमलों का बादशाह है। जो शख्स इस अमल को 40 दिन तक लगातार कर लेगा तो इंशाअल्लाह गारंटी के साथ शख्स इस अमल को अपना लेगा तो वो इंसान अपनी ज़ुबान से जो भी फजीलत वाले शब्द कहेगा, यानी कि जो भी दुआ मांगेगा वो उसकी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। पहले आप अमल सुन लीजिए, उसके बाद आपको कुछ शर्तें मैं आपको बता दूंगा। अगर आप उन शर्तों को पूरा कर सकते हैं तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो वजीफ़ा तो 40 दिन तक आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपकी नज़रों में मुमकिन है। आप पहले एक वक्त मुकद्दर करना है। अगर आप इससे असर की नमाज के बाद करना चाहते हैं तो असर की नमाज तक 40 दिन तक करना है। ईशा की नमाज के बाद करना चाहते हैं तो ईशा की नमाज तक 40 दिन तक लगातार करना है। अगर एक दिन भी ये वजीफ़ा नहीं रुकना चाहिए। कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, इस वजीफ़े को ज़रूर करें। ज़्यादा बड़ा वजीफ़ा नहीं है, छोटा सा वजीफ़ा है, मगर आपको 40 दिन तक लगातार करना है नमाज पढ़ने के बाद ही। वजीफ़ा इस तरीके से है। सबसे पहले आपको शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर 1900 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको 1900 मरतबा आपको 40 दिन तक लगातार पढ़ना है। और फिर ये पढ़ने के बाद आखिर में आपको शुरू में जो दरूद पाक पढ़ा था वो आप दरूद पाक पढ़ लें। कोई शख्स 40 दिन तक इस तरीके से इस अमल को कर ले तो शख्स इसका इल्म बन जाएगा। करते इसको नामिल इंसान नहीं कर सकता है, यानी कि कोई भी नापाक इंसान नहीं कर सकता है। आपको ये वजीफ़ा परहेजगार ही इंसान कर सकता है और आपको 40 दिन तक पाक ही रहना है। कोई भी आपको नुकसान नहीं करना है, यानी कि आप किसी का भी नुकसान करते हो वो आपको कोसता है तो आपको ये बिल्कुल काम नहीं करने हैं। आपके माँ बाप आपसे 5 राज़ी होने चाहिए और आपको 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए। धोखाधड़ी करने वाला हराम की कमाई घर में आती है तो आपके घर में हराम की कमाई नहीं आनी चाहिए। आपकी वजह से किसी का दिल भी नहीं दुखना चाहिए। इस वजीफ़े को करते समय आपको बिल्कुल पाक और नेक बंदा बन के रहना है। अगर आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं तो, नहीं तो आप इस अमल को बिल्कुल ना करें। आपकी इसमें भलाई है। कोई भी कर ले 40 दिन तक तो इंशाअल्लाह उसकी नूरानी ताकत मिल जाएगी, यानी कि वो अल्लाह का पाबंद बंदा हो जाएगा। आप थोड़ी मुश्किल तो होंगी मगर आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। आप लोगों को ये
3 عمل ہم نے بتا دیے ہیں، ان تینوں عملوں میں سے کوئی بھی آپ ایک عمل ایک بار میں کر سکتے ہیں۔ سارے عملوں کے الگ الگ فائدے ہیں، اگر آپ تینوں عمل ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، الگ الگ طریقے سے کرنا ہے اور الگ الگ ٹائم پر کریں۔ اگر آپ کوئی بھی اور الگ عمل کر رہے ہیں تو اس عمل کو روک دیں، یہ سارے عملوں کا بادشاہ ہے یہ عمل۔ اگر آپ کی کوئی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو کچھ زیادہ لمبا ہو گیا ہے، لیکن آپ کو بہتر نالج مل گئی ہے بسم اللہ شریف کی فضیلتوں کے بارے میں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے کو کر سکیں۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی ایک بار بسم اللہ شریف کا ذکر کر لیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو سوچیے مت، ویڈیو کو جلد سے جلد شیئر کر دیجیے۔ آپ کے جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ کو ثواب بسم اللہ شریف کے دوران ملتا رہے گا۔ یہی سوچ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، یعنی کہ آگے بڑھا دیجیے۔ جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو سوچی مت، اس ویڈیو کو جلدی شیئر کر دو، کچھ لوگوں تک ویڈیو شیئر ضرور کر دو، یعنی کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو سوچو مت، جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کر دو اور دل سے لائک بھی کر دو۔ ہو سکتا ہے اس سے آپ کو بخشش ہو جائے۔ تو اس ویڈیو کو ہر جگہ، آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹ ہیں سب جگہ سے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اور دل سے لائک بھی کر دیں، اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آمین اللہم آمین، کیا پتہ کب کس کے منہ سے نکلا ہو آمین کب قبول ہو جائے۔ تو سوچیے مت، کمنٹ باکس میں آمین بھی لکھ دیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل پہ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں۔ اور اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔